نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأم الحبيب الآل القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تمجید و تحمید مالک لا یزال کی ذات والا بابرکات پر، جس مالک نے ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور پھر اس کا ایک وقت مقرر فرمایا. اس وقت کے بعد سب نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال ساتھ پیش ہونا ہے. وہاں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی کا حساب دینا ہے. کتنا مشکل معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ نبوت کی قسم والعصر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی قسم. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ وقت عصر سے مراد دیگر کی نماز کا وقت. ویسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی اختتامی آخری نبی ہیں، تو جیسے دنیا کا پورا جو پیریڈ ہے اس کائنات کا، اس میں تمام انبیاء آئے، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ یہ سارا دن تھا جس میں آتے رہے، اس کی جو آخری وقت ہے اس کے ختم ہونے کا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کا وقت ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ عصر کا وقت، یہ اس لحاظ سے بھی عصر بنتا ہے کہ زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں. کون سا انسان؟ سبھی کو کہا گیا ہے، مطلقاً کہا گیا ہے. اور مگر جو صاحب ایمان ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اکیلا صاحب ایمان ہونا نہیں ہے، یہاں ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ بندہ صاحب عمل بھی ہو، نیک اعمال بھی کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اچھی باتوں کی نصیحت کرے، یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنے والا ہو. اور اگر کوئی مشکلات آ جائیں تو صبر کرنے والا بھی ہو. یہ صفات بتائی گئی ہیں جو گھاٹے سے بچنے والے ہیں. مگر ہماری غفلت کے پردے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے. پیارے اسلامی بھائیو، توجہ سے سماعت فرمائیں. کب تک غفلت میں رہو گے؟ تمہیں مہلت دیے بغیر طلب کر لیا جائے گا. جو مہلت زندگی کی مل گئی ہے، جس کو دیکھو کوئی 60 سال کا ہو گیا ہے، 70 کا، 80 کا، 20 کا، 25 کا، 30 کا، جتنا زیادہ ٹائم گزر گیا ہے، مزید مہلت ملے گی بھی تو یہ کیا سدھرے گا؟ مہلت سے تو اور زیادہ یہ بندہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے. مگر اصل بات جو سمجھنے کی ہے کہ بندے کو یہ مہلت کافی ہے کہ ابھی اس کی سانسیں نہیں اکھڑی، اس کو سکرات کی موت نے نہیں دبوچا. اس سے پہلے پہلے تو توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کر لیجئے تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے. تمہیں اپنے رب عز و جل کی قسم اپنے ایام کو تیاری آخرت میں استعمال کر لو، اور اپنے برے اعمال کی اصلاح کر لو، اور اپنی موت کے انتظار میں رہو. دنیا نے تمہارے کوچ کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ تم نے دنیاوی زندگی کو کھیل کود بنا رکھا ہے. اتنے مصروف ہو کہ لگتا ہے یہی زندگی ہی سب کچھ ہے. یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم ہی پڑ گئے ہیں
تو اصل معاملہ غفلت کا ہے. کافر تو غافل ہے ہی صحیح، وہ تو قیامت والے دن حساب کو مانتا ہی نہیں. یہ کلمہ پڑھنے والا تو پورا اسلام مانے گا تو بنے گا نا کلمے کا حقدار، ورنہ صرف کلمہ رٹانے سے کیا فائدہ. ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی ایک بندے کو کہ میں اس کو کلمہ پڑھا دوں، لیکن وہ کلمہ میری کوشش سے نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے سنا دیا. اس کو کلمہ ترجمے کے ساتھ آتی تھی، یاد تھی ان کو، مطلب کافر تھا، اس نے ریڈنگ کے لیے کلمہ پڑھا. تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. کیا ہم بھی ریڈنگ کر رہے ہیں یا مان کے کلمے کو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سوچ رہے ہیں؟ اگر ہم کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اب معبود کوئی نہیں ہے تو جو تمہارا عبادت کے لائق ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو الہ مانتے ہو. اچھا میں کہہ رہا ہوں عبادت کرتے ہو کرتے ہیں ہم عبادت، کیا یہ سوچ سمجھنے کے لیے کافی There's no نہیں internet connection right now because you're in airplane mode. بندہ کیا کر رہا ہے کہ وہ مانتا بھی ہے، مانتا ہے تو کیا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ کوئی اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے، کیا مانتا ہے؟ تو بہرحال مان کے کلمہ پڑھنا یہی ہوگا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لے آئے پھر عمل نیک کیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام ہی تو عمل نیک ہے نا. یہ جو باقی لوگوں نے کہے کہ فلاں NGOs کھول لیا، بڑا نیک کام کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کے بغیر تو کسی نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نیک کام کا تو ہے کلمے کو مان کر. تو بہرحال بندے کو غفلت نے یہ کس مصیبت میں ڈال دیا ہے انہیں. حساب کا دن قریب آنے والا ہے، حساب کا دن بہت قریب آنے والا ہے. گناہوں کے بوجھ اور برے یار ان پر حسرت ہوگی، توشائے آخرت کی قلت اور ہے ہی نہیں. قلت تو کہتے ہیں جو کچھ کمی ہو جائے، تو قلیل ترین کہا جائے تو وہ بھی کسی کسی کے پاس. قیامت کے بھیانک مشکل ترین منزل کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اور اتنی دور منزل، سکرات کا سفر اور قبر کا سفر، کتنا عرصہ قبر کا عذاب، مشکلات، اور اس کے بعد آگے معاملہ قیامت کے دن کا پرصراط سے گزرنا، میزان سے گزرنا، حساب دینا. پھر جا کے جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جس کا پلڑا بھاری. کیا ہم نے وہ اعمال کیے ہیں؟ ایوریج ہم لگا لیں کہ ہمارا نامہ اعمال ویسا ہے کہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ سوچنے کی بات ہے. آنکھیں بند کر لینے سے، چپ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سوچنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ خسارے والے کون ہیں؟ اور کہا تو گیا ہے، مالک نے فرمایا ہے کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے. اگر ہمیں ڈال دیا گیا، یہ اگر والی بات میں اس کی رحمت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. کون جانا چاہتا ہے؟ اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو پھر وہ جہنم سے بچنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ اگر راستہ بھٹک گیا ہے اور اپنے عمل میں جھوٹا ہے، اے بدکار کب تک توبہ کو ٹالتا رہے گا؟ حالانکہ توبہ میں دیر کرنے کا تیرے پاس آخرت میں کیا عذر ہے؟ کیا کہے گا کہ میں نے توبہ میں کیوں دیر کی؟ حتیٰ کہ موت آ گئی. کب تک تیرے بارے میں یہ کہا جاتا رہے گا کہ یہ فریب خوردہ، یہ خود کو دھوکہ دینے والا فریب خوردہ، یہ نفس و شیطان کے فتنے میں مبتلا ہے. اے انسان تو بڑا مسکین اور کمزور ہے اللہ کی بارگاہ میں. بھلائی کے ایام گزر رہے ہیں،
اور تو مہینے شمار کرتا ہے، اور یہ بہار کا دن آ گیا، یہ خزاں کا دن آ گیا، یہ برتھ ڈے آ گئی۔ ارے بے وقوف انسان، تیرا ہر لمحہ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے، یعنی تیری زندگی کے اندر ہر گزرتا لمحے کو تیری زندگی کے ایام کے ٹوٹل میں سے ایک لمحہ اپنی موت اور مر رہا ہے۔ ہر لمحے تو موت کے قریب ہو رہا ہے، یعنی تیری مالا، تیری تسبیح، تیری زندگی کے ایام وہ ایک ایک کر کے گر رہے ہیں۔ جو گر گیا وہ تو چلا گیا، پھر تو کیا سوچتا ہے؟ مثال پانے والا سمجھتا ہے یا دھتکارا ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر مرے گا تو کمال ہے، ورنہ زوال ہے۔ تو کل قیامت کے دن بہترین سواریوں پہ سوار ہوگا اگر اعمال وہ ہوئے جو رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے، یا منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو خود کو جہنمیوں میں شمار کرتا ہے یا جنتیوں میں؟ جنتیوں میں کرتا ہے تو ایمان اور اعمال ان کا جائزہ لے۔ کیا یہ اعمال ایسے ہیں جو جنت کی نعمتیں اور ان کے محلات پانے والوں کے ہوتے ہیں؟ اگر ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کرم کرے گا، تو کیا صحابہ کو یقین نہیں تھا؟ انبیاء کو یقین نہیں تھا؟ اولیاء کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کرم کرے گا، ضرور کرے گا؟ پھر وہ اعمال کیوں کرتے رہے؟ تیرے اوپر کوئی خاص عنایت ہوگی، میرے اوپر خاص بات ہوگی؟ یہ غفلت نفس کی، یہ سستی نفس کی، یہ ہلاک کر دے گی۔ اللہ اللہ، خدا کی قسم، ہلکے پھلکے لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی جن کی بد اعمالیاں نہیں ہوں گی وہ ہلکے پھلکے، جنہوں نے خدا کی فرائض کو نہیں چھوڑا ہوگا، احکام پورے کر کے گئے ہوں گے، وہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکے پھلکے لوگ، مگر بدکار تو نقصان اٹھائیں گے۔ بالآخر تمام کام، تمام امور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ اللہ اللہ، مالی اراکا الذنوب مواظبا اخذت من سوء الحساب امانا، من سوء الحساب امانا لا تغفلن كان يومك قد أتى ولعل عمرك قد ها أو هانا۔ اللہ اللہ، ومثل حبیب لحرف قبر کے مسریا وتصدیق فانزل الجیرانا۔ یہ عربی اشارہ ہے، میں نے تھوڑا سی تمہیداً عرض کیا، ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ میں کیوں تجھے گناہوں میں مشغول دیکھتا ہوں؟ کیا تم نے برے حساب سے امان لے رکھی ہے؟ یعنی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ گناہ کرتا رہے اور تجھے ان گناہوں کا کوئی حساب نہیں دینا پڑے؟ آخر کس بات پہ کر رہا ہے؟ غفلت میں ہرگز مت رہنا، تصور کر گویا کہ تیرا دن بھی آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، شاید تیری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہم شاید پہ کھڑے ہیں، کاش سمجھ جاتے، ختم ہونے والی ہے۔ تیرا جگری دوست تیری قبر کھودنے جلدی سے چلا گیا۔ جب بندہ مرتا ہے نا تو یہ بھی احسان ہوتا ہے، جو جگری دوست قبر بنانے چلا گیا، اور موت کی تصدیق کرنے آنے والا، تو اس نے موت کی خبر جب پڑوسیوں کو دی تو ان کو بھی ڈرا دیا۔ اچھا فلاں مر گیا، واقعی یار کل تو اچھا بھلا تھا، سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اچھا بھلا تھا تو نہیں ہے، اب تو میں
یہ کسی وقت ہمارے ساتھ ہو سکتا. بس تجھے غسل دے کر بوسیدہ و خراب ہونے کے لیے کفن پہنا دیا گیا. یہ تصور کر. اور تیرا جنازہ اٹھانے کو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور تو پڑا ہے چارپائی پر. تیرے گھر والے تجھے الوداع کہنے آئے، پھر انہوں نے تجھے رخصت کر دیا اور رونے لگے، مگر ان کے رونے سے تجھے کیا؟ اور ان کا رونا بھی کتنے دن کا. یہ جو زندہ ہیں ان میں سے کس کے نہیں مر گئے؟ کتنے دن روئے، چپ ہو گئے. صرف چپ ہی نہیں ہو گئے، بھول گئے تجھے. سب مرنے والوں کو بھول گئے ہیں. کون کس کو کتنا یاد کرتا ہے؟ یہاں آج کل تو یہ معاملہ ہے کہ بیٹا باپ مرا ہوا ہے اسی دن کیا یاد کرتا ہے، کس چیز کو رو رہا ہوتا ہے. اس کا جنازہ بھی بڑی مشکل سے شامل ہوتا ہے. پڑھنا کیا کہوں، اسی دن بھی نماز نہیں پڑھتے گھر والے. بعد میں تیرے لیے کیا کریں؟ یہ جمعرات یہ کول یہ تو رسمیں سمجھ کے کر رہے ہیں. جب نیت ہی ایسی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ کچھ نہیں کیا. اور ویسے کل خان یہ ساری چیزیں کوئی فرض تو نہیں ہے. فرض تو تیرے اوپر تیری نماز تھی، زکوٰۃ تھی، حج تھا، سچ بولنا تھا، حلال کمانا تھا، فکر آخرت کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کے فرامین پورے کرنے تھے. تو نے کیا کیا؟ تیرے لیے اور بعد میں لوگ کیا کریں گے؟ تو نے ساری زندگی غفلت میں گزاری. جو پیچھے تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ سارے ولی ہیں، یہ دعا کے ہاتھ اٹھائیں گے اور تجھے بخشوا دیں گے. تو نہیں جانتا اپنے گھر والوں کو کہ تو جس طرح نے زندگی کا سٹائل دے کے جا رہا ہے، ساری زندگی اگر فراڈ کرتے گزاری ہے، بہتان لگاتے گزاری ہے، غیبت کرتے گزاری ہے. تیرے ہوتے دن رات تیرے گھر میں کیا ہوتا ہے، تیرے بعد بھی یہی ہوگا. تو پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، مشکل میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے ڈر. جو اس سے ڈرتا ہے وہ جنت میں جنت کے فرشتہ نگہبان حضرت رضوان علیہ السلام کا ہمسایہ بنے گا، پڑوسی بنے گا. وہ عمل کرنا کہ رضوان کا ہمسایہ بن، جہنم کے دروغے حضرت مالک کا ہمسایہ نہ بن. جنت عدن جس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی اس میں رہے گا اگر اللہ کو راضی کر لے. اس کی روح خوشبو میں رہے گی جو یہ اعمال کرے اچھے. جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے ایسی آگ ہے کہ جس کو لظا شعلے مارتی ہوئی آگ کہا گیا ہے، تو جو چہروں کو بھون دے گی اور بدن کو جلا ڈالے گی. اے میری قوم، اے میرے دوست، اے میرے سامعین، لوگ رو رہے ہیں، ہمیں رونا چاہیے تاکہ ہم سے ہمارے کیے کی پوچھ گچھ نہ ہو. یہ جو اشعار پیچھے ہے نا ان کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یعنی اس دنیا میں ندامت کے آنسو بہا لے، آخرت کی فکر کر لے، اپنے مالک کو منا لے، اپنی یہیں پر گناہوں کی معافی مانگ لے، چونکہ اس جہان میں معافی مل سکتی ہے رونے پہ. قبر کے اندر رونا تو ہے ہی مگر وہاں معافی نہیں ہے. حشر کے اندر تو خون کے آنسو روئیں گے، معافی نہیں ہوگی. ایک گناہ بھی وہاں کروڑاں مرد عورت خوبصورت بدصورت ساتھ ننگے بدن کھڑے ہوں گے. قیامت کا خوف کسی کو کسی کی طرف دیکھنے نہیں دے گا. وہاں صرف زاری 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 زاری، مگر اتنا تقوی طہارت وہاں کوئی کام نہیں ہے. یہی کی بات کر لے، 50,000 سال تو کوئی گناہ نہیں کرے گا. یہ 50 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی، 30 سال کی زندگی کے اندر جو کرتوت کیے ہیں ان کا حساب دے گا. کتنا مشکل ہے. اللہ اللہ. نبیوں کے تاجور، حسن اخلاق کے پیکر، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 فرشتے بھیجے جاتے ہیں. نزا سکرات کی موت کو کہتے ہیں، یا آخری وقت. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے دیکھ
عمر بھر کا خلاصہ اس ایک آواز میں ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم میں یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے، تیرے گھر والے، تیرے عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ جب بولنے لگتا تھا تو تیری گفتار، تیری زبان کی تیزی، تراری، سختی، ترشی، کہتا تھا لوگوں سے تو مجھ سے کیا بات کرو گے، مجھے بات کرنا بھی آتا ہے۔ اور لوگوں کو تو کہتا تیری کیا اوقات ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بتا، فرشتہ پوچھے گا تو کیا کر سکتا ہے؟ کیا اسی زبان کو ہلا سکتا ہے؟ اللہ اللہ، تو بندے کی زبان ہلانا تو درکنار، سانس اٹکے ہوئے وقت کیا عرض کرے گا، کیا کہے گا؟ یہ میں بات جو کر رہا ہوں، جتنے طاقتور ہیں، پیسے والے، دولت والے، اردو والے، یہ تعلیم والے، غیر تعلیم والے، جاہل، عالم، فاضل، سب کی موت کے وقت اگر رب تعالی راضی ہے تو کوئی صورت، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ بڑے سے بڑے عہدے والا طاقتور مرتے وقت نہ اتنی مشکل میں ہوتا ہے، اگر یہ فلاش میں گر جائے نا لیٹرین میں، تو یہ نہیں کر سکتا کہ ذلت سے بچنے کے لیے اٹھ کے چلا جاؤں، وہاں بھی بعض کو موت آ گئی۔ کیا خبر میرا تیرا انجام کیا؟ سوچ میرے دوست، ابھی وقت ہے۔ اللہ اللہ، تو کہتا ہے فرشتہ، بتا تیری فصیح زبان کو کیا ہوا، جو بولنے کی ماہر زبان تھی۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے، اس کو، مجھے، تجھے، آپ کو، جب روح قبض کر لی جائے گی، جب کفن پہنا دیا جائے گا، تو بات ہو رہی کہ جب روح قبض کر لی گئی، جب کفن پہنا دیا گیا، تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا اور کہا، اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال اسباب جمع کیا، جو دن دولت کے انبار لگا دی، تجھے ڈر تھا کہ میں تنگ دستی سے بچ جاؤں، سہولیات میں رہوں، ذخیرہ کر لوں، مزے سے زندگی گزاروں، تو کیا اس مال نے، پھر اس فکر نے تجھے تباہی اور بربادی اور موت کی سختی سے بچا لیا؟ کیا تیرا گھر تیری موت کے آگے آ گیا، تیری کوٹھی تیری موت کے آگے آ گئی، تیری گاڑی تیری موت کے آگے آ گئی، تیرا دھن، تیری دولت، تیرا عہدہ، تیری طاقت، لاکھوں کروڑوں تیرے آگے سلوٹ مارنے والے، کیا تیری موت کے آگے آ گئے؟ یہ سب کچھ تو نے کیا کہ تنہائی سے بچ دوں، دوستوں کی بڑی تعداد، مال، دھن، دولت، نوکر چاکر اور موبائل، ٹی وی، کیا کیا تیرے ساتھ تھا کہ تنہائی سے بچا رہا ہوں؟ بتا اب کون ہے تیرے ساتھ؟ بتا اس سے بڑھ کر تنہائی کیا؟ اس تنہائی کے لیے تو نے کیا کیا؟ اس تنہائی کی مشکل کے لیے تو نے کچھ نہیں سوچا تھا؟ اللہ اللہ، تو جن سے تو انس کرتا تھا، تو بتا ان میں سے کون سی چیز تیرے ساتھ؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے، جب ہمارا جنازہ اٹھا دیا جائے گا، تو تیسرا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، وہ پکارتا ہے اور کہتا ہے، آج تو ایک لمبے سفر کی طرف چل پڑا، اتنا لمبا سفر تو نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہو۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے والے، یہ چند قدم کا قبرستان کا فاصلہ، یہ تیرے لاکھوں کروڑوں میل پہ بھاری ہے، یہاں سے تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے ایسی قوم سے تیری ملاقات نہیں، اور تو نے بڑے کھلے کھلے مکان، بڑے بیڈ، بڑے بستر، بڑے خوبصورت بلب، کیا کیا چیزیں لگائیں، مگر جس تنگ مکان کے اندر تجھے ڈالا جائے گا، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی گنجائش نہیں۔
اللہ آج سے پہلے کبھی ایسا تنگ مکان نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے تو خیر، اور اللہ کی رضا پانے والے کام کیے ہیں تو خیر، خوش فہمی میں مبتلا ہے تو اللہ کے بندے سوچ لیکن اس جوہر سے اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے، چوتھا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پہ چلتا تھا، آج تو زمین کے پیٹ میں ہے۔ زمین کی پیٹھ پہ چلتا تھا، ساری زندگی زمین نے تیرے پاؤں کے تلووں کو چوما ہے یا چاٹا ہے، مگر تو نے لتاڑا ہے زمین کو۔ آج زمین سارے کس بل نکال دے گی۔ آج زمین کے اندر ہے تو، اس کے اوپر اکڑ اکڑ کے چلتا رہا، یہ کہتی تھی میرے اوپر اکڑ اکڑ کے مت چل، تو نے میرے اندر آنا ہے۔ اب بھی ہم نے سب کس چیز بیٹھے، میں آپ سب زمین پہ پاؤں، زمین پہ قدم، زمین پہ استقام، فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جانا ہے۔ جانا ہے تو کس طرح جانا ہے؟ تیرے اہل و عیال تجھے چھوڑ کر چلے گئے اور تو اکیلا اندر قبر میں رو رہا ہے، چیخ و چلا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مردے کی چیخ کو آواز مل جائے تو اس کی چیخ کے خوف سے ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں، ایسے چیخے چلائے گا۔ یا ہم چیخیں چلائیں، کیا ہم نے مردہ نہیں؟ ارے دوست فکر کر، سوچ، ابھی وقت ہے۔ کل تک تو جس کی پیٹھ پہ گناہ کرتا تھا، جس کے اندر نادم و شرمندہ پڑا ہے، مگر یہاں ندامت و شرمندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے اس کی پیٹھ پہ سجدہ کر کے رب کو منا لے۔ پھر جب قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کے رشتہ دار، دوست، احباب، آل اولاد، بہن بھائی جو ساتھ گئے ہوتے ہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر پانچواں فرشتہ آ جاتا ہے اور اسے پھر پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اور اگر تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تھے۔ کون ٹھہرے بھی سے تو کوئی تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا؟ زمینیں دبا کے چل دیے، دعا نہ سلام، یہ تھوڑی سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، یہ ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ تیرا مال کہاں ہے؟ وہ لے گئے جو تیرا تھا، تیرا میرا 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 کرتے، آج تو مٹی کا ہو گیا ہے، مال تیرا ترک کا ہو گیا ہے، تو ترک کرا ہے۔ اب اس میں سے کوئی خیرات بھی کرے تو ان کا احسان ہے، ورنہ وہ تیرا نہیں رہا۔ جو جمع کرتے 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 سارے دعوے تھے کہ تیرا ہے، اس میں کچھ بھی تیرا نہیں، ایک لقمہ بھی تیرا نہیں۔ تو کوئی دے بھی، ڈال بھی دے قبر پہ تو کیا کرے گا؟ کھا سکتا ہے؟ ہاں، آج اگر تم نے نیک اعمال کیے تو جنت کی نعمتیں کھا سکتا ہے۔ کہا گیا نا بعض لوگوں کا جو شہید ہیں یا اللہ کے پیارے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو صاحب ایمان ہے، مرد عورت نیک اعمال کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، ورنہ ایسا نہ ہوا تو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور سوچ، میرے تیرے اعمال کون سے ہیں؟ ارے بھائی فکر کر، ارے بھائی میرے لیے بھی دعا کر، اپنے لیے بھی دعا کر، رو اپنے رب سے۔ تمام مسلمان اس وقت غفلت میں پڑے سو رہے ہیں۔ ہمارے لیڈروں کو، جن کو تو لیڈر مانتا ہے، جن کو بڑا گودا مانتا ہے، کرسی کرسی، پیسہ دولت، کوئی مدینے کی ریاست کا نام لے کر لوٹ رہا ہے، کوئی مدینے کی ریاست بنانے کے نام پہ لوٹ رہا ہے۔ یہ گردنیں اکڑی ہوئی، ان کو مدینے کی ریاست کا کیا پتا؟ مدینے کی ریاست کی ایک مثال آپ کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا سپریم سمجھ لیں کورٹ کا جج، چیف جسٹس حضرت
ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ حضرت عمر سے ملنے گئے، کہا کہ کھانا کھلاؤ، سفر کر کے گئے تھے تو انہوں نے کہا اچھا دیتے ہیں، کھانا تیار ہونے لگا، اچھی خاصی دیر گزر گیا تو میں نے کہا یار بھوک لگی ہے، کھانا لے آؤ، کیوں نہیں لے آئے؟ اللہ اللہ، اس نے کہا حضرت ذرا صبر کیجیے، بن رہا ہے۔ کہا کیا بن رہا ہے؟ کہا حضور سوکھے ٹکڑے روٹی کے تھے، ان کو ابھی ڈالا ہے، ان کو گلنے میں وقت لگے گا۔ اللہ اللہ، یہ چیف جسٹس تھا، یہ مدینے کی ریاست، کہنے والے، سننے والے، نعرے لگانے والے، ان کے لیے دن رات مرنے والے، یہ کرسی کے پجاری، ان سے پوچھ، یا ان کو لیڈر آئیڈیل ماننے والے، ان سے پوچھ۔ بس جناب وہ اقوام متحدہ میں گیا، اس نے بڑی تقریر کر دی، وہ تو پہنچا ہوا ولی ہے، احسان کر دیا، اس کی تقریر کرنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ 2 سال سے بڑھ گئے ہیں غالباً کشمیر کی بچیاں کی استحلام ہو رہی ہے، ان کے گھروں کو جیل خانہ بنا دیا گیا، پوری وادی کو، یہ رزلٹ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن سے یہ کہہ آیا، کفار سے کہہ آیا کہ ہماری مدد کرو، وہ کریں گے؟ وہ کیوں کریں گے؟ اس سوال کا جواب کس کے پاس؟ یہ بے وقوفوں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والوں کے پاس۔ تمہارا بات دوسری طرف چلی گئی، میں آپ سب فکر کرنے کی بات ہے، یہ وزیر اعظم مر گئے، کئی مر جائیں گے، یہ بھی مریں گے، ہم بھی مریں گے، سب مریں گے۔ نعرے لگانے سے جو تقدیر نہیں بدلتی، پھر جس کا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اس کو اتنی بڑی حسرت اور مشکل ہوگی۔ ایک بزرگ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا الہی جب میں صحت مند ہوتا ہوں تو تیری نافرمانی کرتا ہوں، ہے، اور جب میں کمزور ہوتا ہوں تو تیری اطاعت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ، طاقت کے زوم میں میں تجھے بھول جاتا ہوں، ناراض کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، نافرمانیاں کرتا ہوں، ہائے میری عقل کو کیا ہو گیا؟ حالانکہ جب نعمت ملی تھی تو میں شکر کرتا اور سجدے کرتا، مگر جب میں بیمار ہوتا ہوں، تکلیف میں ہوتا ہوں، پریشان، پھر تجھے پکارتا ہوں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ میری اس انداز سے زندگی گزارنے کا تیرے ساتھ یہ معاملہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اب میں شرمسار بھی ہوں، میری ندامت کو قبول کرے گا یا نہیں، مجھ پر رحم فرمائے گا یا مجھے دھتکار دے گا؟ یہ اللہ کا ایک بندہ اپنی ندامت سے کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ تو رہا ہے، آپ بھی کہہ لیں، میں بھی کہہ لوں، ہم بھی کہہ لیں، ہمارا حال تو اس سے بھی 1000 گنا بدتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور اس کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ ان کی والدہ ان کے پاس بیٹھی تھی، وہ آئی، ان کو جلدی اٹھایا اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، یعنی ابھی وہ ینگ ہوں گے یا ایجڈ تھے تو بہرحال اتنے تو نہیں تھے کہ اس کی والدہ نے اٹھایا، اس کی پیشانی صاف کی، پھر کہنے لگی، اے دنیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں میرے دل کی چین، اپنے رونے والی بوڑھی ماں سے کلام کر، یعنی میرے بیٹے مجھ سے بول تو صحیح، یہ شکستہ دل ماں کی بات کا جواب تو دے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے دل کو تھام لیا اور آپ کی روح جس میں بے چین ہونے لگی اور آنسوں رخساروں سے بہنے لگے، ان کی داڑھی ان کے آنسوں سے تر ہوئی۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں، یہ وہی ہولناک دن ہے جس سے آپ مجھے ڈرایا کرتی تھی، مجھے کہتی تھی کہ بیٹا آخرت کی تیاری کر لے، کچھ خدا کی نافرمانیوں سے ڈر، حیا کر۔ ہائے ماں، زندگی برباد ہو گئی، میرا موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اے لمبے دنوں کی غفلت کی حسرت میرے سامنے پہاڑ بن کر، سمندر بن کر کھڑی ہے۔ اللہ، جن میں ایسے عمل کرتا رہوں کہ جن کو کوئی پذیرائی نہیں، اے ماں میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے لمبی مدت کے لیے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ جہنم ہے وہ کتنا غمناک وقت ہوگا کہ مجھے سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور
کتنے افسوس کا وقت ہوگا کہ میرا جسم کو جہنم جلا رہی ہو، میں کیا کروں گا؟ اے ماں، جیسا میں کہوں آج تھوڑا سا ٹائم میرے پاس بچ گیا، میرے ساتھ وہ عمل کر۔ ماں نے کہا بیٹے میری جان تجھ پہ قربان، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا میرا رخسار مٹی پہ رکھ دیجئے اور اپنے پاؤں سے اس کو رون دیجئے تاکہ میں دنیا ہی میں ذلت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا مولا کی بارگاہ سے لذت پا سکوں، شاید اس ذلت کے بدلے کرم کر دے اور مجھے جہنم کی بھڑکتی آگ سے نجات مل جائے۔ اللہ اللہ، اس کی والدہ نے ایسا کیا، اس کو رکھا نیچے۔ اب چونکہ وہ پہنچے ہوئے لوگ تھے، اللہ سے واقعی ڈرنے والے تھے، ورنہ وہ کوئی کہے کہ یہ ماں کیسے کر سکتی ہے۔ یہ آنسو کا دریا کتاب یا بحر الدموع ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اللہ اللہ، ان کی والدہ اٹھی، اپنے بیٹے کو رخسار کو مٹی پہ رکھا اور اس کو لتھڑ دیا، اپنے پاؤں سے جوتی سے لتاڑ دیا۔ تو ماں بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو کے پرنالے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے جیسے کے ساتھ، خدا کے نافرمانوں کے ساتھ یہاں بھی یہی سلوک، وہاں بھی یہی سلوک، خطا کاروں اور بدکاروں کا یہی انجام ہونا ہے، یہی ذلت رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اپنے مولا کے در پہ کھڑا نہ ہونے والا، اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہونے والے کی یہی سزا ہے۔ اللہ رب العزت نہ ڈرنے والے سے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والے کی یہی جزا ہے۔ پھر اس نے قبلے کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا لبیک لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میرے معبود میں حاضر، پاک ہے تو میرا مالک و مولا، میں ہی بے شک ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر اس کی روح نکل گئی، اس کو موت آ گئی۔ یہ کہتے کہتے ان کی والدہ مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ اور ایک اور واقعہ اس کے ساتھ ملتا جلتا، ایک اور جگہ میں نے، مجھے یاد پڑتا ہے، سنا تھا یا پڑھا تھا کہ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ مجھے میرے گلے میں رسی ڈال کر اس کو کیا کرنا ہے، گلے میں رسی ڈال کر اس کو آپ نے پورے کمرے کے چاروں، جب میں مر جاؤں تو اس کو چاروں طرف گھسیٹنا ہے، اور یہ ساتھ کہتے رہنا ہے کہ خدا کے نافرمانوں کا انجام کیا ہوگا، اسی طرح گھسیٹے جائیں گے قیامت کے دن۔ کمرے کے چاروں کونوں میں گھسیٹنا ہے، پھر رات کو میرا جنازہ اٹھانا ہے اور رات کو دفن کرنے کے بعد میری قبر کو برابر کر دینا ہے کہ مجھ جیسے نافرمان کی قبر بھی کسی کو نہ ملے۔ یہ کیسا خوف تھا، اتنا خوف تو بندے کے گناہ دھو دیتا ہے۔ کاش ایسا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ایسی فکر۔ تو اس کی ماں نے ایسا There's کیا۔ no internet connection ایک right اللہ now کا because بندہ you're in کہتا ہے airplane mode. کہ جب اس کا جنازہ رات کو جا رہا تھا، غالباً حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق ملتا ہے کہ انہوں نے رات کو دیکھا کہ چند لوگ ایک جنازے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ایک عورت بھی ان کے ساتھ ہے، تو اس نے سوال کیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے اور کیوں چپ کے جا رہا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے۔ پھر رات کو جنازہ پڑھا گیا، دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کو اس کی ماں نے یہ حال سنایا کہ ایسا میرے بیٹے نے کہا۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں اس کی لاش کو گھسیٹ رہی تھی تو حاتم غیب سے آواز آئی، مائی کیا کر رہی ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ میرا نافرمان بندہ اب بھی مجھے پسند نہیں ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے میرے بندے نے، یہ تو میرا محبوب بن گیا ہے۔ اور ایک روایت میں، یہ جو میں نے ابھی اس کتاب سے جس کا حوالہ دیا، اس میں یہ ہے کہ اس کی ماں نے پھر خواب دیکھا کہ آسمان کے اندر ایک نورانی بادل سے اس کے بیٹے کا چہرہ چمک رہا ہے، وہ اس کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بیٹا کہنے لگا اماں میرے مالک نے میرے اوپر ایسا کرم کیا، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھے پڑوس نصیب کر دیا، ہمسایہ بنا دیا۔
یہ کیا کمال کی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے، بندے کو اور کیا چاہیے؟ یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب راضی ہو جاتا ہے تو اس پہ کیسے کیسے کرم فرماتا ہے۔ مگر یہ توبہ بھی تو دیکھیں کیسی توبہ ہے، ایسی توبہ کاش ہمیں نصیب ہو جائے، یہ توبہ کاش ہمیں مل جائے۔ ایسی توبہ تو جس کو ملتی ہے نا وہ تو اللہ کا بہت ہی پیارا بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ایسی ہی اور فکر آخرت کی باتیں، ایمان کی منازل جن لوگوں نے طے کی، ایمان کی منزلیں مختلف طریقے ہیں، جو جس منزل پہ ہوتا ہے، ایمان کے درجے پہ ہوتا ہے، اس کی خشیت، اس کا خوف خدا، اس کی توبہ کا انداز بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کی قدموں کی خاک کا صدقہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، میرے سننے والے، اس نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے، ان سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بلائیاں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ مجھے ہم سب کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے، ریاکاروں سے، بدکاری سے، غیبت سے، بری موت سے، برے خاتمے سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و صلی اللہ تعالیٰ علیہ